ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ آج نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور سیرت کے بیان کے حوالے سے میڈیا ٹاؤن کی اس محفل میں ہم شریک ہیں. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے، اور خصوصاً آپ تمام حضرات اور منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے میلاد و سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام میڈیا ٹاؤن میں اس شاندار محفل کا انعقاد کیا. اس محفل کے انعقاد میں محترم کرنل محمد خالد جاوید صاحب، ان کے ساتھی، پوری انتظامیہ اور خصوصاً بالخصوص جناب خواجہ صفدر امین صاحب، ذاکر مسرور صاحب، اکبر دین صاحب، الاداد صدیقی صاحب، کیسر عباس، خالد قریشی صاحب، اسی طرح حلقہ درود بحریہ ٹاؤن کے کچھ چہرے بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی اس محفل میلاد اور سیرت کی محفل میں وہ یہاں پہ شریک ہیں. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میڈیا ٹاؤن کے مختلف بلاکس کے رہائشی بھی آج کی اس محفل میں شریک ہیں، اور یقین کیجئے کہ اس میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے جہاں عوام و خواص شریک ہیں، وہاں پر علماء بھی شریک ہیں. آپ سب مبارکباد کے مستحق. نبی پاک علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کرنا، آپ کی تعریف کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے. یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. آپ اس کا ایک میں بیان کرنا چاہوں گا جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بے شک اللہ تعالی اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. یصلون، درود بھیجتے رہتے ہیں. ایک تو ہے نا رحمتیں بھیجنا، اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ یہ جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے اس کے کیا کیا معانی ہیں. اس کے معانی بے شمار ہیں اور 50 سے زیادہ علماء نے معانی بیان کیے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس وقت میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. لیکن فرمایا اس کے اندر تعریف بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر ذکر کی بلندی بھی ہے، اس میں شہرت عام کرنا بھی ہے،
اس میں نبی پاک کے مقام کے بلند کرنے کو بیان کرنا بھی ہے، دشمنوں کے دلوں پر دھاک بٹھانا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا بھی ہے۔ اس محفل میں آپ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ آج کی یہ جو محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں، نبی پاک پر ہی تو درود پڑھا جا رہا ہے، نبی پاک پر ہی تو سلام پڑھا جا رہا ہے، اور جس نبی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالی نے حکم کے طور پہ ہم پر لازم قرار دیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ کوئی بھی عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کے رد ہونے کا امکان ہے۔ درود و سلام اور محفل میلاد اور حضور کا ذکر کرنا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں رد نہیں کرتا، قبول ہی قبول کرتا ہے۔ اب اس کے کئی معارف ہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر اسی پر بات کروں، لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ کوئی بھی عمل وہ رد ہو سکتا ہے، مگر نبی پاک کی تعریف کرنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کے ذکر کو بیان کرنا، یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کی اور قرآن میں کی، کبھی آپ کو مصطفیٰ کہا، کبھی آپ کو مجتبی کہا، کبھی آپ کو محمد کہا، کبھی آپ کو احمد کہا، کبھی آپ کو طٰہٰ کہا، کبھی آپ کو یاسین کہا، کبھی نبی امی کہا، اور آپ کے مقام کو قرآن پاک کی بے شمار آیات بھری پڑی ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کی طرف آئیں اور بات کریں، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف جانے سے نہیں گھبرائیں گے، یہ قرآن کی طرف جانے سے انکاری نہیں ہوں گے۔ اگر فرق معلوم کرنا ہوگا تو کیسے پتا چلے گا؟ رأیت المنافقین، منافقوں کو دیکھنا، وہ آپ کی طرف آنے سے گھبرائیں گے۔ اِلیٰ مَا انزل اللہ میں نظام تھا، نظام مصطفیٰ تھا، اور وہ تعلیمات تھیں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ میں مقام مصطفیٰ تھا۔ بہت سے سٹیجز پر اور بہت سی مجلسوں میں ہمیں یہ بحث ملتی ہے کہ نظام کی بات کی جائے، تعلیمات کی بات کی جائے، یہی موضوع ہے کہ حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ کا نازل کردہ احکام ضروری ہے، اس سے بھی بڑھ کر مقام مصطفیٰ کو جاننا ضروری ہے۔ ارے نظام دیا کس نے؟ اللہ کا اللہ ہونا بتایا مصطفیٰ نے، قرآن کا قرآن ہونا بتایا مصطفیٰ نے، اسلام کا ایک نظام ہونا بتایا مصطفیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید کا بیان بھی نبی پاک کی ذات سے شروع کیا۔ کیسے؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات پر
ایمان متزلزل ہو جائے تو پورا ہمارا ایمان ہی غارت جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذکر رسول کا مجلس ہے یہ، اور اس حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا، انسانوں میں انبیاء کو فضیلت عطا کی، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ان کے معجزات قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی کشتی کا ذکر کیا ہے کہ طوفان آیا اور پانی کا ابل پڑنا، اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ ان کے معجزات ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے، آندھی آئی اور ریح چلی جس سے ان کے دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئے، یہ ان کے معجزات ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے معجزات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ آتش نمرود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ پرندے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف چلے آتے ہیں۔ ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کا قمیص قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو نابینا ہو گئے ہیں، آپ کی فرقت اور جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے، تو آپ نے اپنا قمیص عطا کیا اور کہا کہ جا کر یہ قمیص میرے بابا کی آنکھوں پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ تو یہ معجزات قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آپ کا عصا، یعنی وہ زمین پہ ڈالتے ہیں تو سارے جتنے اژدھے تھے ان سب کو کھا جاتا ہے۔ ید بیضا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اسی طرح اور بے شمار معجزات کا، پتھروں سے پانی کا جاری ہو جانا اور پتھروں سے چشموں کا نکلنا، یہ ان کے معجزات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزے عطا کیے کہ لوہا جو ہے موم کی طرف آپ کے ہاتھوں میں پگھل جاتا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ معجزہ عطا کیا کہ ہوائیں آپ کے تابع تھیں، جس طرف آپ ہواؤں کو حکم دیتے ہوائیں اس طرف چلنے لگ جاتی، اور اسی طرح تخسیر جنات اس حوالے سے آپ کے معجزات ہیں، منطق الطیر کے حوالے سے آپ کے معجزات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کریں تو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ جاتے ہیں، یہ ان کے معجزات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی، حضرت مریم کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور وہاں پر بے موسم پھل رہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن پاک کے چند مقامات کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وہی معجزات بیان کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو وہاں پہ بے موسم پھل دیکھے تو فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے وہاں پہ دعا کی، باری تعالیٰ اگر تم مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو حضرت زکریا کو بے موسم بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ ایک سوال پیدا ہوا، رب سے فریاد کی، ہنالک دعا زکریا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
وہاں پر دعا کی اور فرشتے نے آ کے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کہا باری تعالی اشتعل الرأس شیبا، میرا سر سفید ہو گیا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میرے ہاں اولاد ہوگی؟ فرمایا زکریا اگر میں مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہوں تو تمہیں بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو اس کا ذکر قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات سے نوازا۔ ان کی ولادت ایک معجزہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پنگھوڑے میں آپ کا کلام کرنا، مٹی کے پرندوں کو زندگی عطا کرنا، بیماروں کو شفا عطا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور آسمان سے بائدہ کا اترنا اور زمین سے آسمان کی طرف چلے جانا، رفع الی السماء، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں ان کو بیان کیا ہے۔ آج اپنی گفتگو میں ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کے ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ذکر مصطفیٰ سنت مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مصطفیٰ ہے۔ اور آئیے آج اپنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ وہ سنتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا معجزات عطا کیے۔ آپ کے معجزات تو آپ کی ولادت سے پہلے کے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہم آغاز وہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا معجزات ہوئے۔ میں صرف ان کا ذکر کروں گا، تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، اس کا آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مشرق و مغرب سے کعبہ کی چھت پر پرچموں کی بہار ہو گئی۔ اب میں صرف اشارے کروں گا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پرچموں کی بہار ہو گئی، بت اوندھے منہ گر گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا بلکہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش قدح فارس بجھ گیا، اور پورا سال جتنی خواتین حاملہ تھیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے ہر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب اللہ کی نظر میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں برابر ہیں، مگر لوگوں کے ذہن میں یہ خناس تھا کہ بیٹی بوجھ ہے اور بیٹا بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا میری نظر میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو دونوں برابر ہیں، مگر اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے اور آپ کی ولادت کا سال ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 365 دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو سال تھا، جتنی عورتوں نے بچے جنے سب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ نے حضور کا میلاد ہر کسی کو بیٹا عطا کر کے عطا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ پیدا ہو گئے اور پھر یتیم ہو گئے، ایام طفلی میں جو معجزات ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ناکہ تھی کمزور سی تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں وہ حضور علیہ السلام کو لے کے گئیں۔ اب وہ پیچھے رہ گئی تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہ سکتی تھی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ننھا منا شہزادہ جب میرے ناکہ پر بیٹھا ہے تو پھر حلیمہ سعدیہ کی ناکہ
ہر سواری سے آگے نکل گئی. لوگ پوچھتے حلیمہ تیری سواری تو چل نہیں سکتی تھی. کہا اس وقت نہیں چلتی تھی جب میں سوار تھی, اب سوار بدلا ہے تو رفتار بھی بدل گئی. اب سوار بدلا ہے تو رفتار بھی بدل گئی ہے. پھر حضور علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے ہیں تو اس گھر میں ایک بکری تھی. بکری نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. بکری نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور دوستان محترم, یہ تو آپ کے بچپن کے معجزات تھے. میں صرف چند کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ کے بدن اقدس کے بھی بے شمار معجزات ہیں. حضور علیہ السلام کے بدن اقدس کے بے شمار معجزات ہیں. آپ کے چہرے پاک کے بے شمار معجزات ہیں. اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم کھائی اور فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. آپ کے پسینہ اقدس کا بطور خوشبو استعمال کرنا آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں اور کوئی یادگار قسم کا تحفہ دینا چاہتی ہوں. ایسا تحفہ دینا چاہتی ہوں جو ہمیشہ یادگار رہے. کہا کوئی شیشی لے آؤ. شیشی لے کے آئیں اور آپ نے اپنا پسینہ اقدس اس شیشی کے اندر اس کو عطا کیا اور وہ اس نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ دے دیا. روایات میں آتا ہے کہ وہ گھر جس میں پسینہ مصطفیٰ گیا تھا وہ گھر خوشبوؤں والا گھر بن گیا. اور اس لڑکی کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کے جسم سے بھی بھینی بھینی مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی. یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان. پھر آپ دیکھیے کہ رکانہ نام کا ایک بڑا پہلوان تھا. اسے بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر, اسے بڑا ناز تھا اپنی پہلوانی پر, اسے بڑا ناز تھا اپنے جسم پر. کہنے لگا حضور علیہ السلام سے میرے سے کشتی کرو گے؟ حضور علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا اور اسے زمین پر چت کر دیا, گرا دیا. یہ حضور علیہ السلام کے بطن اقدس کے معجزات ہیں. اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا. جس طرح آپ کے بدن اقدس کے معجزات ہیں اسی طرح عالم جمادات کے بھی بے شمار معجزات نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نظر آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں, میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں. حصول برکت کے لیے میں اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. فرمایا انی لعارف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان. فرمایا صحابیوں, میں مکہ کے زمانے سے اور اعلان نبوت سے پہلے سے ایک پتھر کو جانتا ہوں. میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا اور ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اسی طرح جب حضور علیہ السلام پتھر کی کنکریاں اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو وہ تسبیح اور تحمید بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں. اور دیکھیے کہ وہ لقمہ جو حضور علیہ السلام تناول فرماتے, اور اگر میں اس کو اس واقعے کے ساتھ بھی کر دوں کہ جب آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا, کھانے میں زہر ملا دیا گیا, جو اناج آپ اور میں کھاتے ہیں وہ بھی کبھی بولتا ہے, جو اناج آپ اور میں کھاتے ہیں وہ بھی کبھی بولتا ہے. ارے تاجدار کائنات نے وہ زہر بھرا لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب کرنے لگے
تو وہ لقمہ بول اٹھا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، میرے اندر زہر ملایا گیا۔ یہ آپ کے معجزات ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جبل احد پہ جا رہے ہیں تاجدار کائنات۔ تاجدار کائنات جب جبل احد پہ جاتے ہیں تو جبل احد رقص کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ ہلنے لگا۔ میں عرض کروں گا وہ ہلنے نہیں لگا تھا، کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، وہ تاجدار کائنات کی آمد پر مستی سے جھوم اٹھا تھا، وہ مستی سے جھوم اٹھا تھا۔ یہ حدیث پاک میں جتنی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا وہ قرآن کی آیت ہے یا حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جبل احد پہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو آپ نے فرمایا، یا جبل اسکت، تیرے اوپر ابو بکر ہیں، تیرے اوپر عمر ہیں، عثمان ہیں، اور بلکہ آپ تو تھے، ابو بکر عمر عثمان تھے۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑا علمی نکتہ ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا، اے جبل احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے حضرت عمر فاروق کی، ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اس چیز کا جب بیان فرمایا، اس سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، فلاں ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ علم عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم عطا کرنے پر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا، تو اس پر اعتراض کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ میں اس کے ساتھ ایک لنک کروں گا بات۔ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی صبح کی نماز کرائی، دیر سے تشریف لائے، سورج قریب اپنے یعنی طلوع ہونے کے قریب تھا۔ جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا تو آپ نے جلدی جلدی آ کے نماز پڑھائی، اور بعد میں فرمایا، صحابہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، الا مصافاکم انتم، اپنی اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے آج مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ آج رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور عبادت کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، نیند مجھ پہ طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نیند کے عالم میں میں نے فرائیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا، میں نے اپنے اس نیند میں اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آواز آنے لگی ملائے اعلیٰ سے۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا، یا محمد فیما یختصم الملائے الاعلیٰ، یہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر تکرار ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، باری تعالیٰ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار پوچھا، میں نے عرض کیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تیسری بار پوچھا، میں نے عرض کیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو جب میں نے تیسری بار بھی یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ رہا، فَتَجَلَّى لِي وَعَرَفْتُ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت رکھنے کی دیر تھی کہ دنیا اور ما فیہا کی ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی۔ فَتَجَلَّى لِي وَعَرَفْتُ كُلَّ شَيْءٍ، یہ دست قدرت کے رکھنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نواز دیا۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ گفتگو کیا ہوئی
بات لمبی ہو جائے گی لیکن انتہائی اختصار سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سے سیکھنے کے چند پوائنٹ. پوچھا، جب ہاتھ رکھا تو پوچھا اب بتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ کفارات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وما ہن، کفارات کیا ہوتے ہیں؟ باری تعالیٰ وہ اعمال جس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. وما ہن وہ کیا ہیں؟ مشی الاقدام الی الحسنات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء حین الکریہات. 3 کام ہیں باری تعالیٰ جس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. نیکی کی طرف قدم بڑھانا، اور بعد حدیث کی کتابوں میں آئے مشی الاقدام الی الجماعات، با جماعت نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا. اب تفصیل نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پہ بات کروں تفصیل میں. مشی الاقدام الی الحسنات، نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم عجیب سی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں. فرمایا جب بھی کبھی نیکی کا موقع میسر آئے قدم بڑھاؤ اور نیکی کر جاؤ. مشی الاقدام الی الحسنات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے جاؤ تو تھوڑی دیر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاؤ. ہم نے تو دوڑ لگائی ہوتی، مسجد میں جاتے ہیں نماز. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں بھی جانا کسی کسی کو نصیب ہے، کسی کسی کو مسجد میں جانا نصیب ہے، اور جاتے ہیں تو فوراً نکل آتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ قفس میں، پنجرے میں. تو اب یہ بات دیکھیے، فرمایا والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جانا. واسباغ الوضوء حین الکریہات، اور جب وضو کرنا مشکل لگے اس وقت وضو کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے رہنا. آج ڈپریشن کا، انگزائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. غصہ، ڈپریشن، ان چیزوں نے آج ہمیں پریشان کر رکھا ہے. اس کا حل حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ وضو ہے، کہ وضو کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے رہو، اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اچھا آگے فرمایا کہ پھر آواز آئی ملائے اعلیٰ پہ فرشتوں کے کلام کی. پوچھا محمد اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا فی الدرجات، باری تعالیٰ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وما ہن، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام. 3 چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجیے. اطعام الطعام، دوسرے کو کھانا کھلانا. ولین الکلام، میٹھا کلام کرنا، نرم گفتگو کرنا. اور اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اپنے مالک کو یاد کرنا، اپنے مالک کو یاد کرنا، اس کے انعامات کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کے احسانات کو یاد کرنا، اپنے مالک سے ہم کلام ہونا. اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے یہ جواب دے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح جواب دیا، سل مانگیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا، مانگیے. ہم بھی مانگتے ہیں، کوئی ہمیں یہ آفر کرے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تو ہم کیا مانگیں گے؟ جس ایک لحظے کے لیے ذرا سوچ لیے آپ کیا مانگیں گے. سوچ لیا آپ نے؟ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگا. آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے
تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اور باری تعالیٰ وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیرے قریب کر دے، وہ عمل مانگتا ہوں۔ اور مانگ، فرمایا وَأَن تَغْفِرَ لِي، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وَتَرْحَمَنِي، مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، باری تعالیٰ جب تو لوگوں کو آزمانا چاہے تو بغیر آزمائش کے مجھے معاف کرنا، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو یہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے، اور ان کا ذکر ہم اگر کرنا چاہیں تو بے شمار ہیں۔ اب میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کو ہم مکمل کر سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ استن حنانہ جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر رسول بن گیا تو وہ رونے لگ گیا۔ اس کی رونے کی آواز، اس کی ہچکیوں کی آواز تاجدار کائنات نے سن لی، اس کو اپنی باہوں میں لیا، چپ کروایا۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ دوستان محترم، اسی طرح عالم نباتات میں بھی حضور علیہ السلام کے کئی معجزے ظاہر ہوئے۔ مثلا روایات میں آتا ہے، حضرت علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مکہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضور علیہ السلام جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام کرتا، جس درخت کے پاس سے تاجدار کائنات گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارے عالم جمادات ہوں، عالم نباتات ہوں، ان سب نے تو حضور کی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا پتھر آپ کو سلام کرتے، مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کبھی آپ نے بھی پتھروں کو بولتے سنا ہے؟ حضرت علی بیان کرتے ہیں جس پتھر کے پاس سے محمد مصطفیٰ گزرتے وہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارے پتھر آپ پر سلام کریں، اور ہم تو انسان ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ سلام کریں؟ پتھر آپ کو سلام کریں، ملائکہ آپ کو سلام کریں، اللہ کی ذات آپ پر درود و سلام بھیجے تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دیکھیے کہ حضور پر درود و سلام پڑھنا، اس میں حضور کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب ہم حضور پر سلام بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جب کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ارے جس کو تاجدار کائنات جواب دیں، ہم کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حضور فرما دیں تم بھی سلامت رہو، تو جو بندے کو تاجدار کائنات فرما دیں میاں تم بھی سلامت رہو، وہ دنیا ہو، وہ عقبہ ہو، آخرت ہو، وہ سلامت کیوں نہیں رہے گا؟ وہ سلامت کیوں نہیں رہے گا؟ تو دوستان محترم، آج کی اس محفل کی برکت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی درود و سلام کی محافل کو سجایا کریں، اور اپنے گھروں میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں، حلقہ درود کا آپ اہتمام کریں، اور جتنا حضور علیہ السلام کی ذات پر ہو درود و سلام کو عام کریں، اس کی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دوستان محترم، اسی طرح عالم حیوانات کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ عالم حیوانات میں بھی حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔
ایک باولا اونٹ تھا، وہ اس کی شکایت مالک لے کر آ گیا کہ یہ بات نہیں سنتا، یہ کام نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، میرے قابو میں نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے کان میں کوئی بات کہی، اس کے بعد وہ اونٹ تابع فرمان ہو گیا، وہ اونٹ تابع فرمان ہو گیا۔ اور بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے، جب اس کے مالک نے آ کے شکایت کی کہ میرا اونٹ باولا ہے، قابو میں نہیں آتا، کہا اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ وہ اونٹ جو حیوان ہے، جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو آپ کے سامنے آ کر سجدے میں سر رکھ لیتا ہے، سجدے میں سر رکھ لیتا ہے۔ اور اس طرح کی ایک ہرنی کا واقعہ ہے، اس نے ایفائے عہد کیا، اور بے شمار واقعات ہیں، اب اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر بہت سا وقت چاہیے۔ اسی طرح پرندوں کے کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی، سیرہ حلبیہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح معجزات فلکیات، شق القمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، باران رحمت کا ہونا، معراج مصطفیٰ کا ہونا، یہ سارے حضور کے معجزات ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، تو ان سے کوئی عالم فلکیات میں معجزہ طلب کیجئے، تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اور کرۂ زمین پر ہر کسی نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور برِ صغیر میں یعنی پاک و ہند میں بابا رتن ہندی گزرے ہیں، بابا رتن ہندی گزرے ہیں، یہ حضور کے صحابی بھی ہوئے، اور کئی 100 سال تک ان کو عمر ملی حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا۔ اور پھر دیکھیے کہ سورج کا پلٹ آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز رہ گئی اور آپ کی حضرت علی کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر تھا، تو آنسو گرے حضور علیہ السلام کے چہرے پاک پر، تو آپ بیدار ہوئے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رہ گئی ہے عصر کی۔ حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ میڈیا ٹاؤن والو یہ بتاؤ، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا؟ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، مگر وہ نماز جو ادب اور تعظیم مصطفیٰ پر قضا ہو جائے وہ قضا نہیں، وہ بھی ادا ہے۔ جب حضور نے دعا کی تو اب روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے دعا کی، ادھر چہرے پاک کی طرف ہاتھ آ رہے تھے، سورج غروب ہو چکا تھا، جیسے کسی نے سورج کو زنجیریں ڈال کر واپس عصر کے مقام پہ بلا دیا۔ ادھر علی نے نماز مکمل کی، سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم فلکیات میں معجزات ہیں۔ اسی طرح باران رحمت کا ہونا، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، ہمارے جانور، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے وہ خشک سالی کا شکار ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ باران رحمت شروع ہو گئی، باران رحمت شروع ہو گئی۔ وہ باران برستی رہی، ایک ہفتہ گزر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اگلے جمعہ کو وہی صحابی دوبارہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، باری تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بارش ہو گئی، دعا کیجئے بارش تھم جائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، بارش رک گئی، کہا مدینہ میں بارش نہ ہو، باقی برستی رہے۔
تو مدینہ میں بارش رک گئی. تو عالم فلکیات پر بھی حکمرانی ہے تاجدار کائنات کی. یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بے شمار کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کی. ان میں سے کتاب جو قرآن مجید ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی تغیر و تبدل ہوتا رہا، چینجز آتی رہیں، اس کے اندر لوگ اپنی طرف سے کانٹینٹ ڈالتے رہے، مگر جب قرآن کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. یہ حضور علیہ السلام کا قرآن بھی معجزہ ہے. بڑا چیلنج تھا. جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، بدلتے رہے، مگر جب تاجدار کائنات کو دی ہوئی کتاب قرآن کی باری آئی تو فرمایا اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کرنا ہے اور قرآن کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے. اے اسلام کے دشمنوں، اے محمد مصطفیٰ کے دشمنوں، اے اللہ کے دشمنوں، اے قرآن کے دشمنوں، اے زبان پر مہارت رکھنے والوں، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے اور قیامت تک وہ کتاب آج بھی محفوظ ہے. تفسیر سے بات ہو سکتی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے وہ چیلنج کیا تھا. فرمایا کُلَّ اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. سارے جن، سارے انسان جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں نہ لا سکیں گے. پھر چیلنج کیا، یعنی ایک چیلنج تھا کہ پورا قرآن لے آؤ، پھر کہا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ. آج تک وہ چیلنج بھی پورا نہیں ہو سکتا. اور جب بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ دوسرا چیلنج تھا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور پھر کہا ہے اسلام کے، قرآن کے، مصطفیٰ کے دشمنوں، نہ تم قرآن کے برابر قرآن لا سکے، نہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لا سکے. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وہ قرآن کی ایک صورت جیسی صورت بھی نہ لا سکے. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اس وجہ سے حضور علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ کے لیے ہے. دوستان محترم، آسمانی معجزات، زمین کے معجزات آپ کو اتنے عطا ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. آج خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کو منانے کے لیے اور آپ کی سیرت کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں، وہ ایک پیغام ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. اور دوستان محترم، والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو وہی نصیحت کرتا ہے جو سب سے بہترین نصیحت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اور آج کی اس میلاد کی اور سیرت کی مجلس کے حوالے سے میلاد کا بیان بھی ہم نے کیا، سیرت کا کچھ ذکر ہو گیا. آخری پیغام دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے تمہارے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. کوشش کرنا ان پہ عمل کر لینا. وہ کون سی ہیں؟ وہ پیغام آپ کو ان احادیث کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اب آگے تفصیل ہے حدیث کی، میں اس میں نہیں جا رہا. تو اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجئے. امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز ہی اسی حدیث سے کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. اور روایات میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
हो सकता है नीयत अच्छी कर ले, अमल न कर सके। फरमाया नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, उसकी नीयत करना उसके अमल से बेहतर है। इधर नीयत की, अल्लाह ने अजर अता कर दिया। तो दोस्तान मोहतरम, आज का पैगाम सीरत की इस कॉन्फ्रेंस का, इस मीलाद का, इस महफिल का ये है कि अपनी नियत को दुरुस्त कर लीजिए और नियत अल्लाह और उसके रसूल के लिए खालिस कर लीजिए। दूसरी बात यह है, फरमाए हदीस पाक है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो हर ला यानी बात को, फजूल बात को छोड़ दे। हमारा मसला क्या है कि हर चीज में हम दिलचस्पी लेते हैं, जहां हमारा कोई काम हो ना हो हम उसके अंदर टांग अड़ाते। फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ, किसी मुसलमान का अच्छा इस्लाम ये है कि जिस बात से उसका ताल्लुक नहीं है उसमें वो टांग ना अड़ाए, उससे किनारा कशी इख्तियार करे। तीसरी हदीस पाक जो आपने फरमाई वो ये है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हाथ से, जुबान से, यही हाथ है जिससे हम खल्के खुदा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वही जुबान है जिससे रिश्ते टूटते हैं, घर खराब होते हैं, फैमिलियों में रंजशें बढ़ती हैं, घर टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इस जुबान को लगाम देना और इसका सही इस्तेमाल सीखना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और दोस्तान मोहतरम, ये दुनिया में हमारा थोड़ी देर के लिए आना है, तो फिर ये नफरतें, ये अदावतें, ये दुश्मनियाँ, ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये बड़ी बड़ी अना बना के क्यों न रखें? सिला रहमी क्यों नहीं करते हम? कोई हमसे तोड़ता है तो उससे जोड़ते क्यों नहीं? जो हमसे तोड़ता है उससे जोड़ना चाहिए, जो हमसे नाराज है उसे राजी करना चाहिए, क्योंकि अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, ये जितनी अल्लाह की मखलूक है ये अल्लाह का खानदान है। कुल्लुहुम अयालुल्लाह, फरमाए ये सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह के खानदान को नाराज करना कोई अच्छी बात है? इस खानदान के साथ बना के रखनी चाहिए। अपनी जुबान की हिफाजत करें, किसी की इज्जत पर, किसी भी हवाले से, यानी दूसरे की जान, माल, इज्जत, आबरू हमारी जात से महफूज होनी चाहिए। चौथी हदीस पाक वो बयान फरमाते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की है कि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हराम और हलाल वाज़े है, अल्लाह ने बयान कर दिया। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, दरमियान में मुश्तबहात चीजें हैं, जो शुबे वाली चीजें हैं उनको छोड़ दो, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है उससे बच जाओ, जो हलाल है उसको इस्तेमाल करो। हलाल हराम की तमीज हमने उठा दी है, हलाल हराम की तमीज उठा दी है। आओ दोस्तों, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसको इख्तियार करते हैं, जिसको हराम किया है उससे अपने आप को बचाते हैं। और आखिरी बात जो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है और इमाम आज़म ने बयान की, वो है कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा ले अखीहि मा युहिब्बु ले नफ्सिही, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए इज्जत चाहते हैं, मकाम व मर्तबा चाहते हैं, नेक नामी और नेक शोहरत चाहते हैं, मगर दूसरों को हम नुकसान पहुंचाने में लगे हुए। आइए दोस्तों, आज की इस महफिले मीलादो सीरत में ये अज़्म करके उठें कि ताजदार कायनात के इन 5 फरामीन पर हमने अमल करना है और बतौर उम्मत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उम्मत एक जस्दे वाहिद की तरह है। फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बदकिस्मती कि आज हमारे हुक्मरान, बतौर इज्तिमाई तौर पे ये बात कर रहा हूं कि हमारे हुक्मरान बेगैरत और बेहिस हो चुके हैं। एक करारदाद
پاس کرنے کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن، ایمان والے، اہل ایمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر اس کو کسی عضو کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آج کا یہ بھی ہم اس محفل میلاد اور سیرت کا پیغام ہے کہ اپنے بھائیوں کا درد پیدا ہونا چاہیے، ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے ان کی آواز کو بلند بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج کی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نیک صحبت کے ساتھ۔ اگر ہماری صحبت اچھی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کی برکت آتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میڈیا ٹاؤن کی میلاد و سیرت کمیٹی کو کہ جو لوگ ان سے وابستہ ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اس رابطے کی برکت ہے کہ آج حضور کی محبت کا پیغام، حضور پر درود و سلام پڑھنے کا پیغام اور نیک لوگوں کی صحبت کا پیغام ہمیں ملا ہے۔ بار دیگر میڈیا ٹاؤن اور اس کے رہائشیوں کو اور اس محفل میلاد کے انعقاد کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔